السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پیچھے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں، تو اس پہ مجھے ایک کمنٹ موصول ہوا، تو میں نے سوچا آج اسی پہ میں ایک ویڈیو بناتی ہوں۔ کمنٹ کیا تھا؟ کچھ یوں تھا، یعنی کہ ہم تھک چکے ہیں ایسے لیکچر سن کے، ہم ایسے لیکچر پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے ایک سمپل سا جواب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ایسے مردوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، ایک مفہوم ہے حدیث کا، فرماتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس مطلب ہے شادی کے لیے اتنا گنجائش ہے، یعنی وہ حق مہر ادا کر سکتے ہیں، تو وہ نکاح کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تو وہ پھر روزے رکھے، اور روزے بہترین ڈھال ہے آپ کے نفس کے لیے۔ لیکن آج کل مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کبھی اپنے طرز عمل کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ گناہ سے کیوں باہر نہیں نکل پاتے؟ کیونکہ آپ کو گناہ میں اتنی لذت مل رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ترک کرنا نہیں چاہتے۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، تب بھی تو شادیاں نہیں ہو پاتی تھی، صرف اس لیے کہ ان کے پاس حق مہر کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو روزہ رکھنے کی ان کو تلقین کی گئی تھی۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کی یوتھ دیکھے کیا کر رہی ہے؟ نیٹ فلکس بند نہیں کرتے، آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، آپ لوگ اس پہ ہر بےہودہ چیز دیکھ رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں نامحرم کے ساتھ، گپے لگ رہی ہیں، ساری ساری رات گپے لگ رہی ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو ترک ہی نہیں کریں گے تو آپ گناہ سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ اگر آپ ان چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، تو آپ بہت حد تک گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں، مطلب آپ دیکھیں شریعت میں ہے کہ جو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے اس دن گناہ نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ تو روزے رکھے، یوم بعث کے روزے رکھے، اپنے نفس کی تزکیہ کے لیے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، باوضو رہیں، اور ایسی فحش چیزوں سے، فحش گفتگو سے، نامحرموں سے دور رہیں، تو پھر بتائیے گا کہ آپ کا نفس اچھائی کی طرف لوٹا کہ نہیں لوٹا۔ آج کے وقت میں نکاح ہم لوگوں نے خود مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ اتنی رسومات، اتنی فضول خرچیاں کہ بیٹیاں الگ بیٹھی ہوئی ہیں، غریب گھروں کے بیٹے الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے انسان کا خود کا ہاتھ ہے، اور اس کو بدلنا کس نے ہے؟ آج کی یوتھ نے ہی تو بدلنا ہے۔ تو آگے بڑھیے، بدلیے ان چیزوں کو، چھوڑیے رسم و رواجوں کو۔ ماں باپ کو بولیے کہ ہم نے رسم و رواج میں نہیں پڑھنا، نہیں فضول خرچیاں کرنی، تو غریب گھروں کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہو جائیں گی، اپنے اپنے گھروں والی ہو جائیں گی، اور غریب گھروں کے لڑکے بھی بیاہے جائیں گے۔ نکاح تو بہت سمپل تھا ہمارے مذہب میں، اس کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا، اس قدر مشکل بنا دیا گیا کہ اللہ کی پناہ کہ آج سب سے مشکل کام ہے کسی کی شادی کرنا۔ تو خدارا پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیا زبردستی کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ کہ ان کو ہم نے چھوڑنا ہے اور پھر گناہ سے بچنا ہے۔ ان چیزوں کو ہم ترک تو کرتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ لیکچر ہم سن رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے لیکچر کیوں آتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی اچھی پوسٹ کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کا نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بار بار ایک چیز لا رہا ہے، اچھی چیز لا رہا ہے، تاکہ آپ اس سے سیکھیں، آپ اس سے کچھ سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ لیکن افسوس انسان نہیں سیکھتا، کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ بار بار آپ کے سامنے ایک اچھائی کی چیز آ رہی ہے، ایک لیکچر آ رہا ہے، یا کوئی پوسٹ آ رہی ہے، کوئی حدیث آ رہی ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت آ رہی ہے، تو وہ کس لیے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بار بار لا رہا ہے کہ کچھ سیکھو، میری طرف پلٹو، گناہوں کو چھوڑ دو، بار بار اس لیے آ رہی ہے، اور پھر آپ اس کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے اشارے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو جب کبھی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو یہ آپ پر اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور خود کو بچائیں ان چیزوں سے، اپنی تنہائیوں کو، اپنی محفلوں کو پاک کریں، خود کو اللہ کی راہ کی طرف لے کر آئیں، برائی سے بچائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی آ جاتی ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ کچھ اس سے سیکھیں۔ بار بار وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں اور اپنا تزکیہ کریں نفس کا،
لیکن کچھ بھی نہیں کرتے، وہی روٹین، وہی ساری کچھ گناہوں میں مبتلا رہنا، اور پھر بعد میں کمپلین کرنا کہ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا سر، ہم مدت سے یہ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے آپ۔ کیوں؟ کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ جس انداز سے آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے اس انداز سے آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، یا گناہوں کی لذت میں ہی مبتلا ہیں؟ اگر تو آپ مطلب اپنے اندر جھانکتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو بخوبی اس کا جواب اپنے اندر سے ہی مل جائے گا۔ یقین جانیے، کسی دوسرے کے جواب کا آپ منتظر نہیں رہیں گے۔ آپ اگر اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کے اندر ہی ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ تو خدارا تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیجیے، کسی نے نہیں آنا آپ کو چینج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کی زندگی میں وہ موڑ لے آتا ہے، وہ چیزیں لے آتا ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے اور آپ ان کو پڑھیں یا سنیں یا ان سے سیکھیں اور اپنے آپ کو چینج کریں۔ چینج آپ نے خود کرنا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کی یوتھ کو ہدایت دے اور وہ اپنی محفلیں، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرے۔ آمین ثم آمین۔